العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معزز نور مجسم جانب عالم احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد آج ماہ رمضان مبارک کے آخری جمعہ مبارک کے اندر میں نے لبکشائی کے لیے جس عنوان کو چنا ہے وہ ہے ماہ رمضان کی گھڑیاں اور ہماری حالت ذات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، فرمایا دوڑو بھاگو مغفرت کی طرف، اپنے رب کی طرف توجہ کو بڑھاؤ، مغفرۃ من ربکم، فرمایا رب سے رشتوں کو مضبوط کر لو۔ یہ ماہ رمضان جو آج ہمارے نصیبے میں ہے، ہو سکتا ہے یہ گھڑیاں یہ ساعتیں زندگی میں دوبارہ نصیب نہ ہوں۔ یہ بڑی رحمتوں والی ساعتیں ہیں، یہ بڑی برکتوں والی ساعتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساعتیں ہمیں نصیب کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان ساعتوں کا ادب کرتے اس ماہ مقدس کو مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہماری دوڑ دنیا داری کی طرف ہے، مال و تجارت کی طرف ہے، رب سے رشتہ ہمارا کمزور ہو چکا ہے۔ رب خود پکار کے فرما رہا ہے الی مغفرۃ من ربکم، سابقوا، بھاگو، دوڑ لگاؤ، چلے آؤ میری جانب، مغفرت تمہارا انتظار کر رہی ہے، وجنت، اور دوڑ لگاؤ جنت کی طرف، یعنی بڑھو جنت کی طرف، جبکہ ہماری توجہ کا مرکز فقط دنیا کی دولت رہی۔ رب جسے پکارے اور پھر وہ شخص دوسری جانب بھاگے، رب جنت کی طرف بلا رہا ہے، رب مغفرت کی طرف بلا رہا ہے، اور ہم دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں، ہم اس کے الٹ جا رہے ہیں۔ رب ہمیں پکارے، ہم دنیا کی جانب رواں دواں ہیں، اور دنیا ایک ایسی چیز ہے جو ایک سرکل ہے۔ انسان جب دنیا کے گرد گھومتا ہے تو اس کی بھاگ دوڑ وہی رہ جاتی ہے، وہ دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے، دنیا اسے گھمائے رکھتی ہے،
دنیا کی محبت مال و متاع کی محبت ہے، وہ اپنی زندگی کو گزار لیتا ہے، مگر یاد رکھیے ایک دن اعلان ہو جائے گا، یہ دنیا کی دوڑ ختم ہو جائے گی، جب جنازے اٹھیں گے، جب جنازوں کا اعلان کر دیا جائے گا، پھر یہ سرکل ختم ہو جائے گا، پھر اس جان جائیں گے کہ رب تعالیٰ بلائے گا، مگر آج ہم اگر نہیں گئے تو پھر یاد رکھیے گا ایک طرف جنت ہے تو دوسری طرف رب نے دوزخ بنائی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کی محبت کے اندر جنت کی توجہ کو چھوڑ کے ہم رب کی مغفرت کو چھوڑ کے رب کی جو بخشش کا اعلان ہے اس کو بسے کچھ ڈال دیں، اور ایسا نہ ہو مرنے کے بعد ہم کہیں کسی جہنم کا ایندھن نہ بن جائے، کسی حصے میں ہمیں جلا دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو آگ ہمارا مقدر بن جائے۔ تو یاد رکھیے گا رب پکار رہا ہے، بلا رہا ہے، آؤ میری طرف، آؤ میری جنت کی طرف، آؤ میری مغفرت کی طرف۔ جو میری طرف آئے گا وجنت عرضها كعرض السماء والارض، فرمایا جنت تمہاری ہے، یہ زمین و آسمان کا بنانے والی ذات فقط اللہ کی ہے۔ فرمایا آؤ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، آمنوا باللہ و رسولہ۔ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اگر تم رب کی طرف آ گئے، اگر رب نے تمہیں تمہاری مغفرت تمہارے نصیب میں لکھ دی، اگر رب نے تمہارے نصیب میں جنت لکھ دی، فرمایا یہ رب تعالیٰ کا تم پر بہت بڑا فضل ہوگا۔ اللہ ذو الفضل العظیم، فرمایا اللہ بہت بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ تو گویا ہمیں دنیا کی بھاگ دوڑ چھوڑ دینی چاہیے، اس لیے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں اس جہاں کو چھوڑ کے جانا ہے۔ یہ دنیا کی محبت جو ہے یہی رہ جائے گی، مال و متاع یہی رہے گا، وراثت یہی رہ جائے گی، اولاد یہی رہ جائے گی۔ وہ دنیا کے اندر دوستیاں ختم ہو جائے گی، رشتے داریاں ٹوٹ جائیں گی، تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ ایک رشتہ جو مرنے کے بعد میں قائم رہے گا وہ اللہ کا ہے یا اس کے رسول کا ہے، جو قبر میں بھی قائم رہے گا، جب حشر کا دن ہوگا اس دن بھی یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا۔ تو گویا ہمیں جو ہے اس رشتے کو مضبوط کرنا چاہیے کہ رب جس طرف ہمیں بلا رہا ہے، رب ہمیں پکار رہا ہے۔ اور ماہ رمضان ہمارے سروں پر اس وقت سایہ فکن ہے، یہ کتنی خوبصورت راتیں تھیں، یہ کتنے خوبصورت دن ہے جو اس وقت گزر رہے ہیں کہ رات کا وقت ہوتا ہے تو قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہے، دن کا وقت ہوتا ہے تو نماز پڑھی جا رہی ہے، مگر یاد رکھیے گا ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان ذہن میں دین بسانے کا نام نہیں ہے، ایمان دین میں دین کو اتارنے کا نام ہے۔ یہ رسم نہیں ہے، یہ رسم نہیں ہے نبھائی اور گزار دیا، بلکہ دین اس چیز کا نام ہے جو فقط ذہن اس کا طواف نہ کر رہا ہو، بلکہ قلب جو ہے، دل جو ہے وہ دین کا اور ایمان کا طواف کر رہا ہو۔ یہ حالت ہماری ہونی چاہیے۔ اور ماہ رمضان المبارک کے اندر ہم جب صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں، ہاں یہ ضرورت ہے، کھانا پینا ضرورت ہے۔ رب تعالیٰ نے ضرورت ختم نہیں کی، یہ نہیں کہا، یہ نہیں فرمایا کہ پورا مہینہ کھانا کچھ نہیں ہے، پینا کچھ نہیں ہے، مگر ہاتھ کیا کیا ہے؟ صبح سے شام کھاتے کیوں نہیں؟ جواب یہ ہے کہ رب کی رضا ہے۔ رب کو راضی کرنے کے لیے صبح سے لے کر شام تک نہ کھا رہا ہوں نہ پی رہا ہوں، کرتا کیا ہوں؟ بھوکا رہتا ہوں۔ صبح سے شام ہم کچھ کھاتے نہیں ہیں، صبح کھا لیتے ہیں، شام کو پھر کھا لیتے ہیں۔ بھوک لگے عام دنوں کے اندر جب بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں، جب پیاس لگتی ہے تو ہم پانی پی لیتے ہیں، مگر ماہ رمضان میں ہم کھاتے پیتے ضرور ہیں، مگر تب جب رب کی رضا ہوتی ہے، جب رب کی رضا ہوتی ہے۔ اب دیکھیے گا میں نے ذکر کیا ضرورت ختم نہیں کی بلکہ عادت کو بدلا، عادت کو بدلا ہے۔ یہی ماہ رمضان کا پیغام ہے کہ عادتیں بدل لو، طریقہ کار بدل لو، اپنے طور طریقے تبدیل کر لو کہ اگر اب ماہ رمضان نصیب ہوا ہے تو عہد کر لو خود کے ساتھ، اگر ماہ رمضان میں ہم نے نماز قضا نہیں کی تو ماہ رمضان کے بعد بھی ہم کبھی بھی نماز کو قضا نہیں کریں گے۔
اگر آج ہم قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت سماعت کر رہے ہیں، تو اس عادت کو بدل ڈالو، وہ جو پہلے تھی اب اس عادت کو لے آؤ، اس لیے کہ رب نے ضرورت کو ختم نہیں کیا بلکہ ماہ رمضان میں عادت کو بدلا ہے۔ تو یہ رب کا اعلان ہے، صبح سے لے کر شام تک مسجد سے کھانے والوں، آج میری رضا کے لیے ماہ رمضان میں تم نے صبح کھانا ہے یا شام کو کھانا ہے، اپنی عادت کو بدل لو۔ یہ ماہ رمضان کا پیغام ہے۔ ماہ رمضان یہ اعلان کر رہا ہے، قرآن پڑھنے والوں، ماہ رمضان میں قیام کرنے والوں، ماہ رمضان میں تہجد ادا کرنے والوں، ماہ رمضان میں جھوٹ سے بچنے والوں، ماہ رمضان میں غیبت سے بچنے والوں، ماہ رمضان میں رشوت سے بچنے والوں، جب ماہ رمضان گزر جائے تو اپنی عادت کو بدل دے گا، جو ماہ رمضان میں ہوئی اسی عادت کو اختیار کر کے باقی 11 مہینے بھی گزار دے گا۔ یہ ماہ رمضان کا پیغام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اے ایمان والو اللہ سے محبت کرو تو شدید سے شدید تر، شدید سے شدت کے ساتھ اپنے رب سے محبت کرو۔ اور دین ہمیں کس طرف لانا چاہتا ہے؟ دین چاہتا ہے کہ ہم اپنی عادات کو بدلیں، اور دین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کس طرح بیان کرتی ہے؟ آپ فرماتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے عبادت کرتے دیکھا ہے، مگر آخری عشرہ ماہ رمضان کا آتا تو ماہ رمضان میں حضور سب سے بڑھ کر اور سب سے زیادہ عبادت فرمایا کرتے تھے، عبادت کرتے، اور یہاں تک کہ اپنے عزت وقار جو جتنے بھی گھر کے افراد رشتہ دار تھے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اصحاب ہوتے تو وہ بھی عبادت میں مشغول ہو جاتے، یہاں تک کہ گھر کے اقربا ہوتے تو حضور ان کو بھی عبادت کے اندر مشغول کر دیتے۔ تو گویا کہ حضور کی عادت کریمانہ تھی کہ جب ماہ رمضان آتا تو آپ عبادت بڑھا دیتے، تسبیح و تحلیل میں اضافہ کر دیتے، قیام آپ پہلے سے زیادہ کرنے لگتے، قرآن کی تلاوت زیادہ کرتے، یہاں تک کہ روایات کے اندر موجود جو الفاظ ہے ان کا مفہوم یہ ہے کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں حضور کمر کس لیا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک مصطفیٰ فقط رب تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ حضور کا ایک انداز تھا، ہمیں بھی چاہیے ہم فقط خود کو عبادت میں نہ ڈالیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کی ترغیب دیں۔ یہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ یہ کوئی عام عشرہ نہیں ہے، یہ بہت فضیلتوں کا حامل ہے، بڑی عظمتوں کا حامل ہے، مگر آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ مسلمانوں کی بچیاں اور گھر کی عورتیں غیر محرم کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں پہ مہندی لگوا رہی ہے۔ کیا یہ دین کی تبلیغ تھی؟ کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ ہماری گھر کی عورتیں بازار کے اندر بغیر پردے کے اسی ماہ رمضان کے اندر نکل رہی ہے، غیر محرموں کے ہاتھوں سے چوڑیاں پہنوائی جا رہی ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان اپنے گھر کی حفاظت کر، قوا انفسکم واہلیکم نارا، قرآن کا حکم ہے اے ایمان والو خود بھی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ بات کرنے کا مقصد دل دکھانا نہیں ہے، ارے دل تو دکھے گا، بات سمجھانے کے لیے میں ایک بات کرتا چلوں، اگر کوئی گہری نیند سویا ہو پھر اسے بیدار کیا جائے، تکلیف تو ہوتی ہے، تکلیف تو ہوتی ہے۔ ہم سوئے ہوئے ہیں، غفلت کی پٹی ہماری آنکھوں پہ ہے، ہم دیکھ نہیں رہے، ارے یہ عورت، یہ گھر کی بیٹیاں، یہ گھر کی مائیں رہنے یہ کوئی عام نہیں ہے۔ ہمیں تو چاہیے ہمیں ان کے لیے دعا کرے اور ان کو اس راستے پر بنائے، جب حشر کا میدان ہو تو ان کا حشر فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہو، ان کا حشر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہو، ان کا حشر ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہو۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے گھر کی عورتوں کو بھی دین کی تبلیغ کریں اور دین کی طرف لے کر جائیں، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی عورتوں کو بھی دین کی رغبت دی اور دین کی عبادت اور رب تعالیٰ کی عبادت کی طرف اپنے گھر کی عورتوں کو بھی توجہ دلائی۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ حضور خود بھی اور گھر والوں کو بھی آخری عشرے کے اندر سب سے زیادہ عبادت کے لیے حکم فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ایمان کے اندر فرق کیا ہے؟ ایمان کی کچھ حالتیں ہیں، ایک وہ ہے جو ایمان کے ساتھ زندگی کو گزار رہا ہے اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلا جائے گا،
مگر ایک وہ بھی ہے جو اس وقت تو ایمان کی حالت میں ہے، خدا نہ کرے کہیں اس کا خاتمہ کفر پہ ہو جائے۔ اس وقت ایمان کی حالتیں ہیں کہ کچھ لوگ ایمان پر زندگی کو گزار رہے ہیں، ہو سکتا ہے موت ایمان پر نہ ہو، اور ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں گناہ ہی چھوٹا سا ہے، کوئی بات نہیں۔ یاد رکھیے گا چھوٹے گناہ سے انسان بڑے کی طرف دلیل ہوتا ہے، اور پھر بڑے سے جب بڑے گناہ ہوتے رہتے ہیں پھر انسان کفر میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور بہت سارے جنازے ہم پڑھتے ہیں جو کفر پر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، مگر ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ یہ مسلمان تھا جو کفر پہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا۔ وجہ صرف ایک ہی ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے تھے، ہم نے چھوٹا سمجھا کہ چھوٹا سا ہے، پھر اس سے بڑا کیا، پھر اس سے بڑا کیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہماری نگاہوں کے سامنے ہم نے کئی بار سنا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق جب گناہ کرتا ہے تو فرمایا اسے کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا، بلکہ وہ گناہ کر کے اس طرح بس اتنا سا بوجھ محسوس کرتا ہے کہ جیسے اس کے ناک پر کوئی مکھی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے ہاتھ کر کے اس کو اڑا دیا۔ یہ منافق کی حالت ہے کہ گناہ کیا بس اتنا سا محسوس کیا کہ جیسے ناک میں یا چہرے پہ کوئی مکھی بیٹھی اور اس نے ہاتھ دیا اور اس کو ہٹا دیا۔ مگر مومن کی حالت یہ ہوتی ہے، مومن جب گناہ کر لیتا ہے یوں لگتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے اسے دبا دیا گیا ہو، پہاڑ کا وزن اس کے اوپر آ گیا ہو، وہ تڑپتا ہے، روتا ہے، خود کے اندر شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ ہم نے یہ گناہ کیا، مجھ سے یہ گناہ سفر ہوا۔ وہ یہ الفاظ کہتا ہے اے مولا مجھے معاف کر دے۔ کیا آج ہماری حالت کیسی ہے؟ مثال کے طور پہ اگر کسی کے پاس کوئی کرائے کا مکان ہو اور پھر 2-4 ماہ اس سے وہاں رہنا ہو، اس کی دیواریں خراب ہو جائے، گندگی اس پہ لگ جائے، اسے دکھ محسوس نہیں ہوتا کیونکہ اس کا اپنا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے مالک خود جانے مجھے اس سے کیا غرض ہے، مجھے اس سے کیا غرض ہے۔ گویا یاد رکھیے گا جس کا اپنا مکان ہو اور ذاتی مکان اس کا بنا ہوا ہو، اس کی دیواروں کا بھی خیال رکھتا ہے، اس کی اینٹوں کا بھی خیال رکھتا ہے، خراب نہ ہو یہ بھی وہ اس کی توجہ کا مرکز وہ دیواریں رہتی ہے۔ یاد رکھیے گا یہ دل اگر اس سے خالی ہے کہ اس کے اندر ایمان نہیں آیا، فقط ذہن تک ہم نے اسے محدود کر دیا کہ دین فقط ہمارے ذہن میں ہے، ہمارے دلوں پر نہیں اترا، تو اپنے ایمان کو اپنے دلوں میں اتاریے۔ جب یہ دل میں اترے گا پھر ایمان جب جھنجھوڑے گا تو نماز کی فکر ہوگی، جب یہ جھنجھوڑے گا پھر انسان برے اعمال نہیں کرے گا، اور جب کہ اس کا برعکس ہو کہ جسے تو منافق ہو برے عمل کرتا ہو اور اسے محسوس نہ ہو کہ مجھ سے گناہ ہوا، پھر کیا ہوگا؟ پھر چاہے وہ رشوت لیتا پھرے، وہ چاہے گناہ کرتا پھرے، وہ چاہے کسی کے ساتھ زیادتی کرتا پھرے، وہ کسی کی وراثت پر قبضہ کرتا پھرے، چاہے وہ ماہ رمضان کیوں نہ ہو وہ جھوٹ بولتا پھرے، پھر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ منافق کی علامت ہے۔ چاہے لیلۃ القدر کی راتیں اور آخری عشرہ گزر رہا ہو، مگر وہ انہی راتوں کے اندر وہ بیٹھ کر رات ساری گناہ کرتا رہے، اس لیے کہ ایمان اس کے ذہن تک ہے، فقط رسم کے طور پہ اس نے ایمان کو اپنایا ہوا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ ایمان فقط اس دنیا کے اندر دکھلاوے کے لیے نہیں ہے، یہ رسمانہ طور پہ ہم نے ایمان کو نہیں اپنایا، اگر اس کا عقیدہ یہ بن جائے ایمان وہ ہے جو قبر میں بھی ساتھ کام آئے گا، اگر ایمان اس طرح دل میں اتر جائے اور یقین و دین اس طرح ایمان کامل ہو جائے کہ جب حشر کا دن ہوگا یہ ہمارا ذاتی ہے، ہم نے ذات کے طور پہ اسے اپنے دل میں اتارنا ہے۔ جس طرح ذاتی مکان اور کرائے کے مکان میں فرق ہوتا ہے تو ہم وہ بہیو اور رویہ ہم دین کے ساتھ نہ رکھیں جو آج ہمارا ہے۔ ہمیں محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت خوبصورت قول لاتے ہیں، آپ قرآن مجید سے ایک واقعہ کو نقل کرتے ہیں۔ ہاروت اور ماروت یہ وہ تھے جو جادو سکھایا کرتے تھے، اور کرتا کیا تھا؟ جو جادو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتا تھا۔ محدث ابن جوزی
جب اس واقعہ کو، یہ پہلے اس بارے کے اندر موجود ہے، محدث ابن جوزی نے جب اس واقعہ کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد محدث ابن جوزی نے بلند آواز سے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا یاد رکھیے گا یہ ہاروت اور ماروت کا جادو اتنا بڑا نہیں ہے جتنی بڑی جادوگری یہ دنیا ہے، دنیا کی محبت ہے، یہ مال و متاع کی محبت ہے۔ محدث ابن جوزی کہتے ہیں ہاروت اور ماروت کا جادو فقط میاں بیوی کے اندر جدائی ڈالتا تھا، مگر دنیا کی محبت بندے اور رب کے اندر جدائی ڈال دیتی ہے، یہ دونوں کو جدا کر دیتی ہے، اپنے رب کی محبت کو دل سے نکال دیتی ہے۔ تو گویا ہم دنیا کی محبت کو اس دل میں نہ لائیں بلکہ دین کی محبت کو، ایمان کی محبت کو اپنے دلوں میں وابستہ کریں۔ رمضان آیا ہے، رمضان گزر جائے گا، یہ چند دن باقی ہے، اگر ماہ رمضان گزرنے کے بعد ہماری حالت وہی ہے جو پہلے تھی تو پھر اس ماہ رمضان نے ہمیں کچھ نہ دیا، یہ رمضان ہمیں کچھ نہ دے سکا سوائے اس کے کہ ہم نے رو کر چند آنسو بہا کر پچھلے گناہوں کی تو توبہ کر دی، مگر آنے والی زندگی کے اندر ہم پھر گناہوں کے اندر ڈوب گئے اور اسی طرح اپنی زندگی کو گزار دیا۔ تو پھر مفہوم یہی نکلے گا کہ دین ہم نے رسم کے طور پہ اتارا ہے، اپنے دلوں کے اندر اس کو نہیں لگا دی۔ اور اسی طرح آسان حل کیا ہے کہ ہم چاہیں کہ ہم کچھ کر سکے کہ دین کے ساتھ وابستہ ہو، تو سب سے پہلے اللہ کے احکامات اور اتباع رسول ہے، اتباع رسول ہے۔ یاد رکھیے گا نعرے لگانا آسان ہے، محفل سجانا آسان ہے، بازاروں میں جلوس نکالنا آسان ہے، عشق وہ کرو جو عمل والا ہو، اتباع وہ کرو کہ دیکھنے والا دیکھ کر کہے یہ واقعی کوئی عاشق رسول جا رہا ہے۔ یہ عشق کے نعرے فقط ہمارے جھوٹے ہیں کہ ہم نعرے تو لگاتے ہیں، ہم ذکر بھی کرتے ہیں، ہم نعرے کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، مگر یاد رکھیے گا جب تک اتباع رسول ہماری زندگی کے اندر نہیں آتی ایمان سے ہم خالی ہے، ہمارا دل ایمان سے خالی ہے۔ اور محبت مصطفیٰ وہ چیز ہے جو اپنے دل کے اندر اگر ہم اسے اتباع لیں نہ زندگی کے اندر اتباع رسول کو چھوڑیں گے۔ محبت رسول وہ چیز ہے جو ادب رسالت بھی سکھائے گی، ادب رسول بھی ہمارے دلوں میں سمائے گا۔ اس پر ایک واقعہ جو ہے میں سنانا چاہوں گا۔ عشق مصطفیٰ جو ہے یہ ایمان کی میراث ہے، ایمان کی جان ہے، مگر ایمان والا جب بھی محبت مصطفیٰ کا دعویٰ کرے اپنے عمل کی طرف ضرور غور کرے، کیا میرے عمل عاشق والے ہیں؟ کیا میرا صبح سے لے کر شام تک اٹھنا بیٹھنا کیا عاشق والا ہے کہ فقط نعرہ ہی تھا؟ تو یاد رکھیے گا محبت رسول اقبال کا ایک بہت خوبصورت شعر تھا، جب آپ نے دیکھا تو ایک ڈیرہ غازی خان کے شخص تھے جس کا نام رمضان تھا، بہت اچھے تھے، شاعر تھے، حضور کی نعتیں لکھا کرتے تھے۔ اقبال نے بہت خوبصورت شعر لکھا جس کے اندر جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، تو غنی از حق و عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے نہیں پذیر۔ عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں مولا تو سلطان ہے، تو آقا ہے، تو مولا ہے، میں غلام ہوں، میں بندہ ہوں، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تو اتنا بڑا، تو غنی ازہر اتنا بڑا غنی ہے، اگر تو چاہے تو قیامت کے دن بغیر حساب کے تو مجھے جنت عطا فرما دے۔ تو بہت قریب ہے، بہت بڑا قریب ہے، یہ استغاثہ کرتے ہیں۔ اور ان کے دوست اقبال کے ابراہیم یہ اقبال سے ملنے کے لیے آئے۔ علامہ اقبال رحمہ نے کہا میں تجھے ربائی سناتا ہوں، جو ربائی سنائی فرمایا جا کر بینی حساب ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ بنہا حبیب۔ اے مولا تو بغیر حساب کے مجھے جنت دے دے، اگر ایسا نہیں کرنا تو حشر کا دن ہو تو نگاہ مصطفیٰ کے سامنے میرے عملوں کا حساب نہ لے۔ یہ محبت کا ایک انداز تھا۔ ابراہیم نامی یہ ایک جج تھے، ان کی دوستی رمضان کے ساتھ تھی، یہ ڈیرہ غازی خان کے دونوں رہنے والے تھے۔ جب یہ ربائی کی بات نے سنائی تو دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، رب کی بارگاہ میں استغاثہ کر رہے تھے۔ حضرت اقبال نے جب یہ ربائی پڑھ کے سنائی تو ابراہیم کہنے لگے یہ ربائی مجھے لکھ دو۔ ابراہیم نے ربائی ہی ڈیرہ غازی خان میں پہنچے، اپنے دوست رمضان کو کہنے لگے میں تجھے اقبال کی ربائی سناتا ہوں۔ ربائی سنانا شروع کی، جب ربائی سنی تو رونے لگے۔ ادھر رمضان تھا اور دوسری طرف ابراہیم تھا، ہزاروں قطار روئے۔ دل میں محبت مصطفیٰ اس قدر اجاگر ہوئی
وہ شعر جو تھا از نگاہ مصطفیٰ منہا بغیر، وہ پڑھتے رہتے، صبح ہوتی شام ہوتی۔ وہ ایک اسکول کے ٹیچر تھے، جب بھی وقت ملتا شاعری بھی کرتے، اور جب وقت ملتا حضور کی بارگاہ میں جب حاضری کے گئے، جب کعبے کا طواف کر رہے تھے، یہی استغاثہ رب کی بارگاہ میں کر رہے تھے، از نگاہ مصطفیٰ منہا بغیر، کیونکہ اس دل کے اندر اجاگر ہو چکا تھا، محبت مصطفیٰ رلا رہی تھی۔ رمضان جب وہاں سے واپس آتے ہیں تو واپس آ کے اقبال کو خط لکھتے ہیں، کہتے ہیں میری ساری شاعری تو لے لے، میں اپنے شعروں کو اپنا نام نہیں دیتا، میں سارے شعر جو شعر حضور کی شان میں کہے ہیں سارے تجھے دیتا ہوں، اقبال یہ ایک ربائی مجھے دے دے، اس پر میرا نام آنے دے، کہ تیرا شعر نہیں ہے، آج سے میرا شعر بن جائے۔ اب اقبال نے خط لکھا، جواب میں کہا میں آپ کی محبت کو سمجھ چکا ہوں۔ آپ نے اقبال رحمٰن نے خط لکھا اور خط لکھ کر واپس بھجوایا، اور اس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ ہاں میں تجھے یہ شعر اپنی طرف سے ہدیہ اور محبت کے طور پہ تحفے کے طور پہ دیتا ہوں۔ جب یہ شعر انہوں نے قبول کیا، کچھ دیر کے بعد ان کا گزر لاہور سے ہوا۔ لاہور میں رمضان آتے ہیں، اقبال رحمہ سے ملاقات کے لیے چلتے ہیں، وہ جانتے نہ تھے یہ وہی شخص ہے جسے میں نے اپنا شعر دیا تھا۔ اب یہ ربائی جب اقبال نے ان کو دے دی، اس کے بعد لاہور آئے اور آ کر کہنے لگے میں نے سنا ہے کہ تو درے مصطفیٰ پہ جا رہا ہے، اقبال میرے سننے میں آیا ہے تیری حج پر روانگی ہے، مجھے یہ خبر ملی ہے، ایک کام تو کر، یہ ایک ربائی میں تمہیں دیتا ہوں، یہ بارگاہ رسالت میں اور رب کی بارگاہ میں کعبۃ اللہ کے سامنے سے پڑھ دینا، یہ تیری مہربانی ہوگی۔ اب وہ رمضان پریشانی کے عالم میں تھا، اقبال کہنے لگا کون سی ربائی ہے؟ ابراہیم نے کہا وہی ربائی جو لکھی تو تو نے ہے مگر ہے، لکھی تو تو نے ہے مگر ہے میری، یہ لے جا اور بارگاہ رسالت میں لے جانا۔ اقبال رحمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ اسی طرح زاروں بتا پھر رمضان رونے لگے۔ یہ عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ وہ چیز ہے جو ادب بھی سکھاتی ہے اور اتباع پر بھی مجبور کرتی ہے۔ جب عشق اور محبت کمزور ہو پھر اتباع کے اندر کمی آتی ہے، پھر نمازیں قضا ہوتی ہے، نمازیں ہم ترک کرنا شروع کرتے ہیں، پھر ہم جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں، پھر ہم غیبت کرنا شروع کرتے ہیں، پھر ہم ایک دوسرے کی چغلی کرنا شروع کرتے ہیں۔ اب اقبال ہاروں قطار رو رہا تھا، رونے کے بعد پھر اقبال نے کہا میں تیری ربائی لے جاؤں گا۔ پھر اقبال کا وصال ہوا، وہ شخص جو رمضان تھا اس کو خبر ہوئی، وہ ہر ہفتے ڈیرہ غازی خان سے لاہور کے اندر آتا اور اقبال کی قبر کو دیکھ کے روتا رہتا اور یہی اشعار کرتا رہتا، یہی ربائی کرتا رہتا، یہاں تک کہ باہر وہ کام کر رہے تھے کیونکہ وہ جو اقبال کا مزاج تھا وہ تعبیر ہو رہا تھا۔ وہ مصری مخاطب ہو کے کہنے لگا تیرا نام کیا ہے؟ تو ہر ہفتے آتا ہے رو کے یہاں سے چلا جاتا ہے، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میں ڈیرہ غازی خان کا رہنے والا ہوں، میرا نام رمضان ہے۔ میں تجھے کیا بتاؤں، میرے دل میں جو عشق مصطفیٰ کی آگ اس طرح لگائی ہے وہ مجھے ٹکنے نہیں دیتی، میں ہر ہفتے اس کے مزاج کے آگ کے ان اشعار کو پڑھتا ہوں۔ عشق مصطفیٰ جو ہے یہ اتباع مصطفیٰ پہ مجبور کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا اگر دل میں محبت مصطفیٰ ہو تو نماز قضا نہیں ہو سکتی، نماز ترک نہیں ہو سکتی۔ اگر دل میں حب مصطفیٰ ہو، اللہ کی محبت ہو، تو کبھی بھی ہم اپنی زندگی کے اندر رب تعالیٰ کی عبادت کے اندر غفلت نہیں کر سکتے۔ ماہ رمضان گزارنے والوں خدا کے لیے جس طرح اس ماہ مقدس کو گزارا ہے اسی طرح باقی 6 ماہ گزار لیجیے۔ یہ ماہ رمضان کے اندر جو قرآن کی تلاوتیں جو ہم نے قرآن کو سینے سے لگایا ہوا ہے، ماہ رمضان کے سوا بھی اس قرآن کو سینے سے لگا کے رکھیے گا۔ حب مصطفیٰ کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ فلسطین پہ حملہ ہمیں سبق دے رہا ہے، کیا ہماری آنکھوں پہ آج غفلت کی پٹی نہیں ہے کہ امت مسلمہ آج خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے اور کسی حال کے وقت کو اس وقت تک حیا نہ آئی، قوم سو رہی ہے، کیوں نہ سوئیں؟ ہم سوئیں گے کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم پیتے ان کا ہے، ہم کھاتے ان کا ہے، کمپنیاں ان کی ہے، پیسے ہم بیچتے ہیں، خریدتے ہم ہیں۔ کیا ہمیں خبر نہیں ہے کون سی پروڈکٹس ہے جو اسرائیل کی ہے؟ علم ہے اور تاریخ کے اندر
کوک کے مزے لینے والوں اور 7 اپ کی بوتلیں نوش کرنے والوں، تمہارے انہی پیسوں سے فلسطینی مسلمانوں پہ گولیاں اور گولے برسائے جا رہے ہیں۔ کیا ہمیں خبر نہیں ہے ہم ہوش کے ناخن کب لیں گے؟ اور مجھے پچھلے دنوں ایک دوست بتا رہے تھے پوری دنیا نے اسرائیل کا بائیکاٹ کر دیا ہے سوائے پاکستان میں۔ یہ ان کی پروڈکٹ خرید رہے ہیں اور ان کے پیسوں سے وہ گولیاں خریدی جاتی ہے، بارود خریدا جاتا ہے، اور ہمارے ہی بھائی فلسطین کے جو ظلم کی چکی کے اندر پس رہے ہیں، وہ معصوم بلکتے ہوئے بچے، وہ ماہ رمضان کے اندر وہ افطار کے وقت ایک کھجور کو ترسنے والے مسلمان، کیا ہمارے دل موم نہیں ہوں گے؟ کیا ہم اسرائیل کی پروڈکٹ کا کیا ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ اقبال نے کہا تھا کئی سالوں پہلے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ وہ مسلمان تھا جو گھوڑوں پہ بیٹھ کر وہ صحابہ اکرام اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلبوتے پر پوری دنیا کے اندر جس طرح پہ روح کرتے ہیں، فتح ان کے قدموں کو چنتی ہے، فتح ان کے نصیب اور مقدر میں آتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ اتباع رسول پہ اپنی زندگی کو بسر کرتے تھے، قرآن کے احکامات کو اپنی نگاہوں کے ساتھ رکھ کر وہ اپنی زندگی کو گزار رہے تھے۔ مگر آج کا مسلمان سو رہا ہے، اور یہ انگریز کی یہ غیر مسلموں کی سازش تھی کہ اس کے جسموں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکال دیا جائے، اور آج وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ کیا ہم اپنی حالت ذات دیکھ نہیں رہے؟ فلسطین کے اندر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، بچوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، سارے جسم جو ہے ان کے زخموں سے چھلی ہے، مگر مسلمان آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھ کے سحر و افطار کے مزے لوٹ رہا ہے، اور ان میں آنے والی جو بہت سی چیزیں ہیں وہ استعمال کی جا رہی ہیں۔ خدا کے لیے جن کا علم ہے ان کا تو بائیکاٹ کر دو۔ ان کی بے شک بہت سی چیزیں ہیں جو اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہے، ہمیں ان کا علم ہونا چاہیے، ہم اس سے لا علم ہیں، مگر جن کا علم ہے خدا کے لیے عہد کر دیجئے، کیا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں پر ظلم ہو اور ہم آرام سے بیٹھے رہیں؟ اگر ایسا نہیں، جہاں تک طاقت ہے، جہاں تک ہمت ہے، بائیکاٹ کیجئے کہ آج کے بعد کبھی بھی جو بوتل یا جو بھی مشروبات ان کے ہیں ہم کبھی بھی استعمال نہیں کریں گے۔ اگر ہم سادہ پانی پی کے گزارا کر لیں، خدا کی عزت کی قسم کملی والا گنبد خزاں میں بھی خوش ہوگا، رب تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوگا کہ فقط اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے انہوں نے تھوڑی سی تو کوشش کی ہے، تھوڑی سی تو ہمت کی ہے۔ ہمیں ہمت کرنا ہوگی، ہمیں ان کا بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ تو کس طرح ہوگا؟ تو اسی طرح ہوگا ماہ رمضان المبارک کے اندر ہم نے عبادت کی ہے، پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں، جس طرح ہم نے غفلت کی پٹی باندھی ہے، جس طرح ظلم پہ ظلم کیا جا رہا ہے، اور ہم آرام سے اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، ہمارے کانوں پہ جو تک نہیں رینگ رہی، اس لیے کہ ہمیں کیا خبر جب یہی ظلم ایک نہ ایک دن ہماری طرف پلٹے گا، پھر ہم روئیں گے، ہمارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ظلم جب بڑھتا ہے تو بڑھتا چلا جاتا ہے، جب تک مظلوم کے ساتھ دینے والے کوئی ساتھ کھڑے نہ ہو تو پھر سارے کے سارے ظالم قرار دیے جاتے ہیں۔ تو اس ماہ مقدس کے اندر عہد کیجیے، اور اس کے ساتھ ہی وہ گھڑیاں جو ہمارے پاس موجود ہیں ماہ رمضان کے اندر عبادت سے خالی نہ جانے دیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، قرآن کے ساتھ رب کو مضبوط کیجیے، نماز اور قیام جس طرح ہم نے اس ماہ مقدس کے اندر کیا ہے اسی طرح جاری رکھیے گا۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات بھی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تلاش کیجیے، کوشش کیجیے، تہجد کے وقت نہ اٹھ کے تمام راتوں میں صرف عبادت کر دیجیے۔ پتہ نہیں کون سی رات ہے، لکھنے والوں نے تو زیادہ لکھا یہی ہے کہ وہ 27ویں شب ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات ثابت نہیں ہو رہی، حضور نے اس کی خبر نہیں دی۔ حضور نے فقط یہی فرمایا تھا تاک راتوں میں تلاش کرو، جب بھی تاک رات آئے تو رب کی عبادت کیجیے۔ فقط سحر کے وقت اٹھ کے 4 سے 8 رکعتیں جو ہے وہ تہجد کی اگر 12 ادا کر سکے 12 ادا کر لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کی برکتیں اور لیلۃ القدر کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔